حمید اللہ۔ دیکھیے حضرات محترم، آج 2 شعبان المعظم ہے اور حضور سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عرس کا دن ہے، عرس کی تاریخ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان ہے، امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے رات دن ایک کر کے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بہت زیادہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے بہت زیادہ پیار محبت فرماتے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ کو اس بات سے پتہ چلے گا، 30 سال مسلسل آپ نے روزے رکھے ہیں۔ 30 سال سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی رمضان کے روزے رکھے ہیں، وہ والا سال نہیں لگے گا، کنٹینیو، یعنی ہر دن لگاتار اس طرح سے آپ نے 30 سال تک روزے رکھے ہیں، ہر دن روزے 30 سال تک لگاتار۔ رمضان کے پوری زندگی تو وہ رمضان والے تو رکھے ہی رکھے ہیں، یہ نفلی روزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، نفلی روزے 30 سال تک لگاتار رکھے، اور پھر 30 سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ہر دن جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پورا قرآن ختم کر دیتے، اور ایسا کنٹینیو 30 سال تک ہوا، 30 سال تک لگاتار۔ یہ نماز کے اندر کی بات ہے، نماز کے باہر آپ نے کتنا قرآن پڑھا اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اور 40 سال تک لگاتار، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک آپ رات کو سوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوئیں گے وضو کر کے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نتیجہ یہ، خلاصہ یہ ہے، اس کا کنکلیوژن یہ ہے، سارانش اس کا یہ ہے کہ آپ 40 سال لگاتار راتوں کو بھی نہیں سوئے، عبادت ہی عبادت میں، عبادت ہی عبادت۔ باقی اور راتیں کتنی گئی ہیں عبادت میں اس کی گنتی نہیں ہے، یہ کنٹینیو والا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کو بہت زیادہ ہمارے لیے آسان کیا۔ رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدہ کیسے ہونا چاہیے، سجدے میں کتنی انگلی لگنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سارا ٹوٹل زندگی سے کی شروعات سے لے کر زندگی کے بعد اور بعد تک ہمیشہ کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہے، وہ سب امام اعظم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ خلاصہ کر کے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے سامنے سارے مفتی، مجتہد، محدث سب آپ کے سامنے بچوں کی طرح ہیں، سب آپ کے سامنے، بڑے سے بڑا مفتی سب آپ کی طرح۔ آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے، پرانے وہ ان مفتیوں کی بات ہو رہی ہیں کہ وہ سب آپ کے سامنے ایک بچے کے مانند ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا کہ دنیا کے جتنی بھی جنریشن ہے، اس آدھی جنریشن کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے، آدھی پبلک، آدھی جنتا کی عقل کو، آدھی دنیا کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے اور امام اعظم کی عقل کو ایک طرف، تو امام اعظم کی عقل سب پہ بھاری ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ہے سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فالو کرتے ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ آپ کا معاملہ ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، کہ پیشوان دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سراج تو ہے بغیر تیرے نہ کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا بڑا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم آسمان کے ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو فارس میں ایک ایسا عالم ہوگا جو وہاں سے بھی علم کو اٹھا کے لائے گا۔ اس میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بشارت دی، اور فرماتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن
ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، پوری رات نہیں تو کم سے کم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور فجر کی بعد میں آ کر سونے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھ لیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، تو فرض ہے، یہ تو کمپلسری ہے ہم پر۔ رب کائنات ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے آپ سنیے، مزہ آئے گا آپ کو۔ بزرگ بھی کون ہے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری، بہت بڑے ولی اللہ ہیں یہ کہتے ہیں امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں مکہ معظمہ میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور آپ کسی بڑے بوڑھے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بوڑھے آدمی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش ہجویری نے عرض کیا، دل میں سوچا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل کی بات پڑھی اور انہیں جواب دیا کہ یہ تمہارے آقا امام اعظم ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رکھنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم سے جو محبت ہے اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ تو ہم سب اپنے بزرگوں کو یاد رکھا کریں۔ اس کے بعد بھی آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل میں سرچ کریں، علماء کی تقریریں سنیں ان کے متعلق، اور تھوڑا بہت وقت کم سے کم 10-15 منٹ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے نکالیں۔ 1440 منٹ ہمیں پردے مل رہے ہیں ہر دن، 1440 منٹ، اور کیا کہتے ہیں 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا وقت آخرت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، آخرت کے لیے دینا چاہیے۔ آج سے آپ لوگ سمجھیے، آج 2023 چل رہی ہے، سمجھے 2023 چل رہی ہے، اور 21,023 میں ہم سب لوگ ختم ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا، ہمارے گھروں پر دوسروں کا قبضہ ہوگا، اور ہمارے ناتی پوتے کہیں یاد کر رہے ہوں گے کہ کوئی تھے دادا، کوئی تھے نانا، شکل صورت وہی بھول گئے ہوں گے۔ تو آج جو ہم دنیا کے چکر میں سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، یہ مل کر بھی ہم یہی چھوڑ جائیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کمائیں جو ساتھ میں بھی جائے، اور ایسا کچھ ضرور کما کے چھوڑ جائیں جو دوسروں کے کام بھی آئے۔ یہ 2 کاموں پر ہم کام کریں، ایک کچھ ایسا چھوڑ جائیں جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک ایسا چھوڑ جائیں جو ہمارے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سب لوگ قل هو اللہ شریف پڑھو، الحمدللہ پڑھو، بالآخر درود پاک فاتحہ ہو جائے گی۔